تو فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ تو یہ وہ کیا غور نہیں کرتے، آج مسلمان بھی اس میں غور نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کی دعوت دی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہماری ساری زندگی کے مسائل اللہ نے رکھے، ہماری مشکلات کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت، قرآن مجید کی ایک آیت کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھ کر پڑھا جائے، یہ پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت۔ ایک آیت کیا ہے؟ یاسین، طٰہٰ، یہ ایک آیت ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، یہ پورے قرآن کو پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم کہتے نہیں بس قرآن کو جو ہے پڑھ لو، سمجھ آئے نہ آئے، ٹھوکریں مارتے رہیں، اللہ کیا بات کہہ رہا ہے ہمیں اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ مدارس ہیں، اسکولز ہیں، اور ہمارے مخدوم محترم حضور قبلہ چچا جان صوفی ابرار احمد رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں جتنے بھی مدارس ہیں اور اسکولز ہیں، اس میں الحمدللہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اکثر یہ شکایت پہنچتی ہے والدین کی طرف سے کہ جی وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بچے کو حفظ کے لیے بھیجا ہے، تو لہٰذا ہم تو ترجمہ نہیں پڑھانا چاہتے۔ اللہ کے بندے، اس حفظ سے زیادہ ضروری تو اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کریں اور کہیں کہ نہیں جی ہم اپنے بچے کو سائنس نہیں پڑھانا چاہتے، ہم اس کو میتھ نہیں پڑھانا چاہتے، تو آپ نے اسکول اس میں داخل کیوں کیا ہے؟ جب آپ کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں جاتے ہیں تو ان سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے، ان کا کوئی پرفارما ہوتا ہے، اس کو آپ قبول کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے قبول کیا ہے تو پھر ان کی ہدایات کو اور ان کے سلیبس کو قبول کرنا یہ آپ پر لازم ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے بچے کو تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو بس طوطا بنانا ہے، طوطے کی طرح وہ رٹ لے قرآن کو، اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو الحمدللہ ہمارے مدارس میں کئی بیچ جو ہیں وہ بچوں کے ایسے نکل چکے ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن مجید نہ صرف یہ کہ مکمل حفظ کیا ہے، ترجمہ کے ساتھ مکمل کیا ہے، طلباء نے، طالبات نے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری رکھے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ یہ قرآن اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، یہ قرآن کا مہینہ بھی آ رہا ہے، رمضان مبارک ہمارے بہت قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی آخری جو ادوار تھے زندگی کے، تو اس میں انہوں نے قرآن کے علاوہ ساری کتابوں کو ہٹا دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کیا ہے، اب جب سے قرآن آ گیا تو اس کے بعد مجھے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کہ سب کچھ تو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں سارا کچھ جو ہے نا وہ شاید کیمبرج یونیورسٹی میں رکھا ہے، فلانی یونیورسٹی میں رکھا ہے، اس میں نہیں ہے بھائی، سب کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ جس نے اس کو پڑھ لیا، اس میں غور و فکر کر لیا، اس میں تدبر کر لیا، اس میں کامیابی حاصل کر لی، بس آپ سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کیا اس دنیا نے کوئی صدیق جیسا شخص پیدا کیا، عمر جیسا کوئی بندہ پیدا کیا، جن کا خود کہنا یہ تھا کہ میرے والد مجھے یہ کہتے تھے کہ تمہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، اور یہ اسلام کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے۔ ہماری عزت کس کے ساتھ ہے؟ اسلام کے ساتھ، ہم خود کچھ نہیں ہیں، اسلام کے ساتھ ہماری عزت۔ تو فرمایا کہ یہ اسلام کی برکت ہے کہ آج مجھے دنیا کا اتنا بڑا حکمران بنا دیا ہے، کہ دنیا کا ایک بہت بڑا خطہ آپ کے یعنی فرمان پر چلتا تھا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن میں غور کیا تھا، تفکر اور تدبر کیا تھا، قرآن کی تعلیمات پر ہو بہو عمل کیا تھا جو اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اتنا بھی نہیں سمجھتے
کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے اس میں تو بہت اختلاف نظر آتا، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی ہر آیت دوسری آیت کی تشریح اور تفسیر ہے، ایک اگر مجمل ہے تو دوسری تفصیل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انسان کے کلام میں اختلاف ہوا کرتا ہے، رحمان کے کلام میں اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ سورہ کوثر جو کعبۃ اللہ پر لٹکائی گئی تھی کہ اس کا جواب دو، تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ بڑے بڑے شعراء اور ادیب جو تھے وہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے یہ خود لکھا وہاں پر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سورہ کوثر کتنی سی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ اس کا جواب دے دو، تو کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔